السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 5 اگست کے حوالے سے، اور 5 اگست جو خان صاحب نے ایک تحریک کی بات کی ہے، اس تحریک کی بات کریں گے کہ یہ تحریک اس وقت پاکستانیوں کیوں ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہونا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر شخصی آزادی ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان میں عمران خان جیسے قومی ہیرو کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مستقبل اپنا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، تو پھر آپ اور دوسرا تیسرا کوئی کس بات کی مولی ہیں وہ تو میٹر ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی مخالف آواز نکلے گی تو بالکل ایسے دبوچ لیے جائیں گے کہ یا پھر آپ کو بڑا اچھا جسے کہتے ہیں نا وہ بن کے ان کا رایا کی طرح ان کے نیچے لگ کے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، ایک اچھا غلام بن کے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی آزادی ہو، شخصی آزادی ہو، قانون کی آزادی ہو۔ پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک ہی جو اختیار ہے وہ ڈیموکریسی نے دیا ہے، وہ ووٹ کا، وہ آزادانہ طور پہ استعمال کریں، اور اس اختیار کے استعمال کے بعد پاکستان کی اسمبلیاں بنے، پاکستان کے قانون بنے، پاکستان کی حکومتیں بنیں۔ تو اس کے لیے پھر ایک اسٹرگل ہے، وہ ہے عمران خان کی، کیونکہ اس وقت یہ جو سوسائٹی، یہ جو ہمارے میٹر کرنے والے لوگ ہیں، مطلب حکومتی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے مائنڈ میں یہ بس بیٹھ چکا ہے کہ عمران خان اگر آ گیا تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یعنی یہ خوف جو ہے وہ ان کو اس لیول پہ لے کے آ گیا ہے کہ وہ تو عمران خان کو تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ختم ہی ہو جائے۔ جس طرح سے ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ جیل کے اندر ان کے کھانے میں پرابلم آ رہی ہے، یا ان کو پینے کے پانی میں پرابلم آ رہی ہے، یا آپ سوچیں نا 70 سال کا عمران خان ہے، اور آپ اس کی اگر اس طرح کی ٹارچر کریں گے، مینٹل یا فزیکل ٹارچر یہ والا کہ کھانے کے اندر آپ ناقص چیزیں اگر آپ دیں گے، تو وہ آدمی اب کتنا اس کی ول پاور اس کو وہ اسٹرانگ کرے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کمزور اور نحیف ہو جائے کہ مطلب کسی کام جوگا رہے ہی نہ۔ اور یہ ٹارچر کی ایک بہترین انہوں نے ایگزامپل نکالی ہے کہ جو خان صاحب کو بالکل کمزور اور نحیف کر کے ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل ایک ایسا شخص بنا دیا جائے کہ وہ مطلب کوئی اس کا امپیکٹ نہ رہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے دماغ سے یہ پوچھیں، کنونس ہوں تو یہ بات آپ کریں کہ خان یہ لڑائی آخر لڑ رہا ہے تو وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے؟ اور یہ بھی سوچیں کہ کیا وہ ڈیل کر کے باہر نہیں جا سکتا؟ کیا وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو آزادی دلوانے کے لیے وہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کی بات مان کے کیا وہ یہاں سے نہیں جا سکتا؟ اس کی عمر بھی دیکھ لیں، 70 ایئر ہے، کیا اس نے وزیر اعظم بن کے ابھی کر لینا ہے؟ وہ یہ جو آخری لمحے پہ یہ ساری قربانی کاٹ رہا ہے، یہ ساری جو تکلیفیں کاٹ رہا ہے، وہ کس لیے کاٹ رہا ہے؟ آپ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ تو آپ کا دل یہی کہے گا کہ ڈیفینیٹلی وہ خود تو وزیر اعظم، اب کیا مطلب 70 سال کی عمر ہے، کیا بنے گا؟ بن کے بھی تو کون سا وزارت عظمیٰ میں یہاں پہ کیا کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ وہ یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کا آئین آزاد ہو جائے، پاکستان کا قانون آزاد ہو جائے، پاکستان کے اندر ترقی ہو جائے، پاکستان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، پاکستان کا غریب، پاکستان کا نادار 70% جو غریب لوگ ہیں جس کو اس نے اپنی حکومت کے دوران سب سے زیادہ فوکس غریب عوام کو رکھا، یہ مضبوط ہو جائے۔ اب عمران خان کو کون بچائے گا؟ ایلیٹ بچائے گی؟ ارب پتی کھرب پتی بچائیں گے؟ نہیں بتا سکتے۔ عمران خان کو بچائے گا پاکستان کا اصل پاکستانی، اور اصل پاکستانی پڑھا لکھا مڈل کلاس ہے اور غریب عوام ہے۔ یہ غریب لوگ جب تک آپ بڑی تعداد میں، یہ یاد رکھیں کہ اب چھوٹی تعداد کی بات نہیں ہے، اب یہ گیم 10 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ کی ہے۔ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو سوچنا پڑے گا، دنیا نے دیکھنا ہے۔ تو وہ اپنے مائنڈ میں گول بنائیں کہ ہم نے 10 سے 20 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں جن کے ساتھ مقابلہ ہے، صرف وہ ایک خوف ہے ان کے اندر کہ پتہ نہیں خان صاحب ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ نے نکل کے دنیا کو یہ کہنا ہے، دکھانا ہے لاکھوں کی تعداد میں کہ یہ پاکستانی اس نظام کو نہیں مانتے جو زور زبردستی سے انپلیس کیا گیا اور چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نظام کے ہم خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہوں وہ صاف اور شفاف ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بہترین لیڈر ہے اس کو آپ باہر نکالیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک گرینڈ الائنس کیا جائے، ایک گرینڈ جرگہ کیا جائے پاکستان کے اندر۔ اس جرگے کے نتیجے میں وہ کوئی جرگہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کرمنالٹی کے اوپر بات کی جائے کہ لوگوں کے جرم کیا ہوں تو وہ جرم معاف کیے جائیں، نہیں، وہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر جرگہ کیا جائے کہ وزیر اعظم کو کس طرح سے اس کے کیا اختیار ہوں گے، آرمی چیف کے کیا اختیار ہوں گے، ججز کس طرح سے بیہیو کریں گے، تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک کامنس آئے، سوسائٹی کا مسئلے حل ہوں، پاکستان کا بزنس آگے بڑھے، پاکستان کے لوگ اپنا مستقبل بہتر کر سکیں۔ باہر دنیا میں بھی مشکلات ہیں ابھی، اس وقت جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اپنے ملک کے اندر کرنا ہے، اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ بیسک نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے لیے جو خان صاحب کی کال ہے اس کال کو آپ نے لبیک کہنا ہے، اس کال کو آپ نے سکسیزفل کرنا ہے۔ اس کال پہ آپ جب نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے، اور بڑی تعداد میں نکلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل روشن ہوگا۔ اور پہلے بھی آپ نے کوشش کی ہے، انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے لیکن دبا نہیں سکے الیکشنز کے اندر۔ اب دوبارہ آپ کے پاس موقع ہے، یہ آپ کریں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔